خطرناک تو ہے اس وقت جماعت اہل حدیث جتنے فتنوں کا شکار ہے، دنیا کی کوئی مسلم جماعت اتنے فتنوں کا شکار نہیں، اس بات کو سمجھ لیں۔ سب سے زیادہ جماعت اہل حدیث فتنوں کا شکار ہے، اور اس میں وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی مفتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہر آدمی مفتی ہے، ہر آدمی علامہ بنا ہے، ہر آدمی ہر چیز کا حل جانتا ہے، جبکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہر نام نہاد اہل حدیث علامہ اور مفتی بنا ہوا ہے۔ خیر سامعین، آج ہمارا موضوع سخن یہ ہے کہ وہابی خواہ مقلد یعنی دیوبندی ہوں یا غیر مقلد یعنی نام نہاد اہل حدیث، یہ وہابی اتنے بے ادب کیوں ہوتے ہیں، خصوصاً اولیاء اللہ کے۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی پر گفتگو ہوگی۔ یہ موضوع اپنے آپ میں کتنا اہم ہے یہ آپ حضرات بخوبی سمجھ سکتے ہیں، لہٰذا اس ویڈیو کو اطمینان کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں، اور اپنی رائے بھی اس ویڈیو پر دینا چاہیں تو ضرور دیں کہ اس سے میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کا کمنٹ کرنا میرے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ محترم سامعین و ناظرین، ایک مقولہ جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، یعنی نیک کی صحبت تجھے نیک اور بد کی صحبت بد بنائے گی۔ یہ بات 100% درست ہے، کیونکہ وہابیوں کو یا وہابی ذہنیت کے لوگوں کو ان مولویوں یا ان اسکالر یا یوٹیوبرز کی باتیں بہت پسند آتی ہیں، اور انہیں بڑی رغبت کے ساتھ یہ لوگ سنتے ہیں جو اولیاء اللہ کا، ان کے واقعات و کرامات کا، ان کی خداداد اختیارات کا نہایت عامیانہ بلکہ جاہلانہ و گستاخانہ انداز و الفاظ میں تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اس طرح ان وہابی اور وہابی ذہنیت کے لوگوں کو ان بد زبان اور اولیاء اللہ سے بغض و عناد میں جلے بھنے لوگ، خواہ وہ مولوی ہوں یا انگریز نما اسکالر یا بے مہار یوٹیوبرز، ان کی صحبت ملی، اور اس صحبت نے ان لوگوں کو مکمل طور پر بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر وہابی یا وہابی ذہنیت ہی کے لوگ اولیاء اللہ پر اس قدر گستاخانہ لب و لہجے میں اعتراضات و اشکالات اور جاہلانہ تبصرے کیوں کرتے ہیں، جیسا کہ یوٹیوب پر دیکھا جاتا ہے، اور جس کا ذکر کل والی ویڈیو میں نے کیا ہے۔ ویسے اس تعلق سے میں چاہتا ہوں کہ سامعین و ناظرین، آپ اپنے تجربے کا، آپ اپنے مشاہدے کا اظہار کر کے اس کی وجہ کمنٹ باکس میں لکھیں، تاکہ میرے علم میں مزید اضافہ ہو۔ لیکن مجھ سے اگر پوچھیں تو میرا جواب یہ ہے کہ اس کے اصل ذمہ دار وہابی یعنی نام نہاد اہل حدیث کے علماء ہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے بیانات میں اولیاء اللہ کی خداداد عظمت و شان اور قوت تصرفات و اختیارات کا رد بلکہ تمسخر بڑے بے باکانہ اور گستاخانہ طریقے سے کرتے ہیں، اور قرآن و حدیث کا نام لے کر خود تو محبوبان خدا کے گستاخ ہوتے ہی ہیں، اپنے سامعین کو بھی گستاخی پر ابھارتے ہیں۔ اس لیے ان بدزبان مولویوں کی باتیں سن کر وہابی اور وہابی ذہنیت کے لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ اللہ و رسول کے علاوہ کوئی ذات، کوئی شخصیت، خواہ وہ جتنے بھی مقبول خاص و عام کیوں نہ ہوں، قابل قدر اور قابل اعتنا ہیں ہی نہیں، کیونکہ ان کے امام جناب اسماعیل دہلوی نے اپنی بدنام زمانہ کتاب تقویت الایمان کے صفحہ نمبر 21 پر، جیسا کہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے کہ جتنے پیغمبر آئے ہیں سو وہ اللہ کی طرف سے یہی حکم لائے ہیں کہ اللہ کو مانے اور اس کے سوائے کسی کو نہ مانے۔ سامعین، یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے یعنی وہابی اور وہابی ذہنیت کے لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بڑی سے بڑی شخصیات کو نہ صرف نظر انداز کیا، بلکہ ان کی ردائے عظمت و شان پر جاہلانہ و گستاخانہ اعتراضات کے کیچڑ اچھالنا قابل فخر عمل سمجھنے لگے۔ یوٹیوب یا دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر توصیف الرحمن راشدی، معراج ربانی جیسے بد زبان وہابی مولویوں کے بیانات دیکھ لیں کہ یہ لوگ کیسے ہم سنیوں اور اولیاء اللہ کے خلاف زہریلے بیان دیتے ہیں۔ ایسے ہی دیگر وہابی مولویوں سے انسپائر ہو کر، ان سے متاثر ہو کر بے مہار یوٹیوبر جن کے پاس نہ صحیح علم ہے نہ درست عقل، وہ لوگ اولیاء اللہ کے کرامات و واقعات پر ایسے تبصرے اور ایسی تنقید کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ دراصل سامعین و ناظرین، ان وہابیوں کو ایک جملہ ملا ہوا ہے اپنے موحد ہونے کا، جس کا مطلب یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندوں یعنی اولیاء اللہ کی شان میں بے ادبی و گستاخی کرنا توحید کے تقاضے پورے کرنا ہے،
جبھی تو یہ لوگ اللہ رب العزت کی شان بیان کرنے میں کسی نہ کسی اہل اللہ کی گستاخی ضرور کرتے نظر آتے ہیں، اور وہابی ذہنیت کے لوگوں کی انہی بدعملی و گستاخی کے پیش نظر ان کے فرقے کے مقبول اور بڑے مولوی جناب ابو بکر غزنوی اپنے ایک بیان میں جو کہا ہے وہ یہاں یقیناً قابل ذکر ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیں کتاب جس کا نام ہے تقاریر و خطابات، اس کے صفحہ نمبر 13 پر ہی دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے، موحد ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی بے مہار ہو جائے، رسیاں توڑوا بیٹھے، بے ادب اور گستاخ ہو جائے، اہل اللہ کی شان میں گستاخیاں کرے، محسنوں کا گریباں پھاڑے اور سمجھے کہ میں توحید کے تقاضے پورے کر رہا ہوں۔ سامعین، یہ تو غیر مقلد وہابی یعنی نام نہاد اہل حدیث کے مولوی نے کہا ہے۔ اب آئیے مقلد وہابی یعنی دیوبندی توحید کے نشے میں کیا کرتے ہیں یہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ چنانچہ یہ دیکھیں کتاب جس کا نام ہے عقیدہ اور عقیدت، اس کے صفحہ نمبر 2 پر ہی دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ بعض حضرات کی زبان اور قلم جب توحید کے بارے میں چلنا شروع ہوتے ہیں تو قرن اول سے لے کر آج تک بڑے سے بڑا عالم، محدث، فقیہ یا صوفی بھی انہیں شرک سے خالی نظر نہیں آتا، اور عہد رسالت سے آج تک کا تقریباً ہر مسلمان مشرک معلوم ہونے لگتا ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ جو خود کو موحد کہتے پھرتے ہیں، لیکن ان دونوں وہابیوں کی کتابوں سے معلوم ہوا کہ توحید کے نام پر یہ لوگ نہ صرف اہل اللہ کی گستاخیاں بے مہار ہو کر کرتے ہیں، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کے ہر مسلمان اور بڑے سے بڑا فقیہ، عالم، محدث اور صوفی سب کے سب مشرک انہیں معلوم ہوتے ہیں۔ کیا یہی اللہ کی توحید ہے؟ کیا توحید کا تقاضا یہی ہے کہ اہل اللہ کی، اللہ والوں کی، محبوبان خدا کی گستاخیاں کی جائے اور انہیں مشرک سمجھا جائے؟ حالانکہ سامعین و ناظرین، آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرت ہوگی کہ اللہ والوں کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے ان وہابیوں کی اللہ کی طرف سے گرفت بھی ہوتی رہی ہے، جس پر ثبوت کے لیے مقلد وہابی کے مشہور مولوی جناب الیاس گھمن کے بیان کا یہ حصہ ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ مقلد وہابی یعنی دیوبندی اپنے غیر مقلد وہابی یعنی نام نہاد اہل حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے تاریخ اہل حدیث، لکھنے والے کا نام ابراہیم سیال کوٹی ہے، عنوان قائم کرتے فیض ربانی، اس فیض ربانی کے تحت تذکرہ کرتے، کہتے میں ایک دن دہاڑے اپنی لائبریری میں امام صاحب پہ کلام کرنے کے لیے میں کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا، امام ابو حنیفہ کی ذات پہ جرح کرنے کے لیے میں کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا، اور دن دہاڑے میں کتابیں دیکھ رہا تھا، اچانک میری بینائی نے کام کرنا چھوڑ دیا، یہ اندھیرے چھا گئے اور ظلمت چھا گئی، سورج مجھے یوں معلوم ہوا جیسے غروب ہو گئے، میں نے فوراً تصور کیا، اللہ میں نے جرم کون سا کیے، میری بینائی کہاں چلی گئی، میں نے جرم کون سا کیے، مجھ پہ اندھیرا چھا گیا۔ میرے ضمیر نے کہا ابو حنیفہ پہ تان کرنے کے لیے تو نے کتابوں کی چھان ماری ہے، رب نے تجھے اندھا کر دیا۔ ابراہیم سیال کوٹی کہتے میں نے توبہ کی، اللہ مجھے معاف کر دے، جب میں نے توبہ کی رب نے توبہ قبول کر کے پھر ظلمت کو نور سے بدل دیا۔ یہ تیرا سیال کوٹی کہتے کتاب تیری ہے، کتاب میری نہیں ہے۔ اسی کی حاشی میں ابراہیم سیال کوٹی کہتے ایک شخص پیغمبر کے صحابہ کو گالیاں دیتے، ایک شخص امام ائمہ متبعین اور مجتہدین کو تانا دیتے، کہتے دونوں میں فرق یہ ہے جو نبی کے پیغمبر کو گالی دے وہ رافضی ہے، امام ابو حنیفہ پہ تان کرے وہ نیم رافضی ہے۔ کتاب تیری ہے، حوالہ تیرا ہے، میں نے نقل کیا ہے، یہ فتویٰ میرا نہیں ہے۔ ابراہیم سیال کوٹی کے فتوے کی روشنی میں میں کہتا ہوں پیغمبر کے صحابہ کو بھونکنے والا یہ رافضی ہے، ابو حنیفہ کو بھونکنے والا یہ نیم رافضی ہے۔ تو جو علاج شیعت کا ہے، جو علاج ایران کے رافضی کا ہے، وہی علاج پاکستان کے نیم رافضی کا بھی ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ ایسے اور بھی گستاخوں کی گرفت ہوتی رہی ہے، مگر یہ علم و عقل سے پیدل زبان دراز یوٹیوبر کیا جانے کہ جب اللہ کی لاٹھی چلتی ہے تو کیسے کیسے لوگ نشان عبرت بن کر رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام سنی بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ یہ ویڈیو ہر اس وہابی یا وہابی ذہنیت کے یوٹیوبرز تک پہنچا دیں تاکہ ان کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کا خیال ہو اور چند ویوز اور لائکس اور چند روپیوں کے لیے اللہ رب العزت کے پیارے ولیوں کی عظمت و شان میں نازیبا تبصرے، گستاخانہ جملے اور جاہلانہ اعتراضات کر کے اپنی عاقبت کو برباد کرنے سے باز آئیں، کیونکہ اگر بعض خطیبوں نے کسی غیر مستند یا من گھڑت واقعہ یا کرامت کو بیان کیا تو اس کا رد علماء و مفتیان کرام پتہ چلتے ہی
کر دیتے ہیں۔ پھر بھی اگر وہ خطیب اس سے باز نہ آئیں تو اس کا وبال خود ان پر پڑے گا۔ مگر ان یوٹیوبرز کو کس نے حق دیا کہ وہ خطیبوں کے بہانے سے اولیاء اللہ کے واقعات و کرامات کا مذاق اڑائے؟ میں ان تمام یوٹیوبرز سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کیا علم ہے جس سے کسی واقعہ یا کرامت کو صحیح یا غلط قرار دے دیتے ہیں؟ کیا کرامت یا کسی بزرگ کا واقعہ آپ کی عقل کے مطابق ہو یہ ضروری ہے؟ یہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ جو واقعہ یا جو کرامت تمہارے علم اور تمہاری عقل کے خلاف ہو تم علم سے کورے ہونے کے باوجود اس کا مذاق اڑاؤ اور خطیبوں کے بہانے اللہ کے نیک بندوں کی شان میں گستاخیاں کرو؟ قرآن و حدیث میں کہیں ایسا آیا ہے؟ اگر آیا ہے تو ثبوت دو، اور اگر نہیں آیا ہے تو آخرت کے اس دن کو یاد کرو جس دن ہر کسی کو اپنے اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ جو کام علماء کرام کا ہے اسے علماء کرام ہی کے ذمے رہنے دو۔ تم بے وجہ کود کر جو کر رہے ہو اس کا جواب تمہیں خود دینا ہوگا۔ اس دن یہ ویوز، یہ لائکس اور سبسکرائبرز یا یہ ڈالر کام نہیں آئیں گے، اس لیے وقت رہتے بات سمجھو، اور اگر کسی خطیب نے غلط بولا ہے تو ان کی اصلاح کے لیے علماء کرام ہیں۔ تم جاہلوں کو یہ حق کس نے دے دیا کہ علماء یا خطبہ کے بیان کردہ واقعہ یا کرامت کو صحیح یا غلط ٹھہراؤ اور اس پر لوگوں کی واہ واہی بٹورنے کے لیے کچھ بھی بک دو؟ میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بس اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ سامعین و ناظرین، اس ویڈیو کو لائک کریں نہ کریں، کمنٹ کریں یا نہ کریں، لیکن اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ کیا پتہ آپ کا اس ویڈیو کو شیئر کرنا کسی یوٹیوبر کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، اس لیے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔